انشاءاللہ آپ نے جو بے انصافی کی ہے، آپ نے جو عدل کا جنازہ نکالا ہے، آپ کی روح کو بھی اطمینان نہیں ملے گا، آپ کے دل کو بھی اطمینان نہیں ملے گا۔ اس ناجائز غیر شرعی فیصلے کو پاکستان میں نافذ العمل نہیں ہونے دیں گے۔ آئین، قانون جہاں تک ہمیں اختیار دیتا ہے ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے انشاءاللہ۔ جیلیں کاٹی، آج بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ جوڈیشل مارشل لا کے خلاف بھی ہم علم بغاوت بلند کرتے ہیں۔ ہم کسی صورت بھی اس جوڈیشل مارشل لا کو تسلیم نہیں کرتے۔ مولانا اسد محمود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ آج ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ وزیر قانون صاحب نے موجودہ صورتحال پر سپریم کورٹ کے اندر جو کیس سنا جا رہا تھا اور اس کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کی۔ آپ بھی تسلسل کے ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ایجنڈے پر ملک کی صورتحال کے حوالے سے کچھ چیزوں کو ایجنڈے پر رکھا، پاکستان کی معیشت کو ایجنڈے پر رکھا، پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو اپنے ایجنڈے پر رکھا، ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو اپنے ایجنڈے پر رکھا، ملک کے اندر جو بحران ہے اس بحران پر آپ نے قومی اسمبلی کے اندر تفصیلاً بحث کا انعقاد کیا، اس پر رائے آئی اور عدالت کے اندر جو فیصلہ زیر سماعت تھا اس کیس کے حوالے سے پارلیمان کی طرف سے قرارداد پاس کی گئی کہ جو جج صاحبان سپریم کورٹ کے اندر کیس سن رہے ہیں وہ انصاف کے پیمانے پر پورا نہیں اتر رہے، ان کا پس منظر اور ماضی میں دیے گئے فیصلے وہ تاریخ میں روشن باب ہیں۔ آپ کی طرف سے ایک قرارداد پاس کی گئی، ان کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ جو کیس سن رہے ہیں آپ برائے مہربانی انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں اور جو کیس آپ 3 جج حضرات سن رہے ہیں اس کو فل کورٹ سنیں اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فیصلہ دیں۔ آپ کے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو نے آپ کے پارلیمان کے اندر ان سے مطالبہ کیا، فل کورٹ کا مطالبہ کیا، جہاں پر جمعیت علماء اسلام کی طرف سے میں نے مطالبہ کیا، بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مطالبہ کیا، یہاں پر بی این پی کی طرف سے مطالبہ کیا گیا، یہاں پر پختونخوا کی طرف سے مطالبہ کیا گیا، یہاں پر جماعت اسلامی کی طرف سے قرارداد کی صورت میں مطالبہ کیا گیا، یہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا اور پارلیمان کی مشترکہ اجلاس کی
جانب سے وہ مطالبہ کیا گیا۔ آج آپ منظر دیکھ رہے ہیں پاکستان کا۔ میں ایک بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، ہم نے بدترین حالات دیکھے پاکستان کے اندر۔ میں عمر کے لحاظ سے اتنی عمر میری نہیں ہے، لیکن سن 2000 کے بعد جو صورتحال خطے میں پیدا ہوئی، دہشت گردی آئی، پاکستان کے اندر بھی عسکریت پسندی پروان چڑھی، پاکستان کے اندر بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، پاکستان کے اندر بھی معاشی بحران آیا، پاکستان کے اندر بھی سیاسی بحران آیا۔ لیکن جس عدالتی بحران کا آج آغاز کیا گیا ہے، ہم نے عسکریت پسندی کا مقابلہ کیا، ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، ہم نے ہر بحران کا مقابلہ کیا، ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کیا، ہم نے سیاسی عدم استحکام کا مقابلہ کیا، لیکن عدالت نے اپنے فیصلے سے قوم کے اندر جس تقسیم کی آج بنیاد رکھی ہے، خدا نہ کرے کہ کہیں ہمیں یہ بہا کر نہ لے جائے۔ یہ من پسند فیصلے جو عدالت کر رہی ہے، نہ ان کو پارلیمان کا لحاظ، نہ ان کو سیاسی جماعتوں کا لحاظ، نہ ان کو قومی اسمبلی کا لحاظ، نہ ان کو سینٹ کا لحاظ، اور تنازع کس بات پر؟ ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں، ہم انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ عمران خان کے حق میں فیصلہ نہ کریں، ہم ان سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا غیر متنازع بینچ جو آئین اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکے، لیکن جوں تک ان پر نہیں رینگی۔ اور یہ بھی کہ میں نے اور وزیر اعظم صاحب نے، وزیر قانون صاحب نے، ہم جب یہاں پر بحث کا آغاز کرتے ہیں جناب اسپیکر، ہم کہتے ہیں قابل قدر ججز صاحبان اور عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ اور پتہ نہیں کون کون سے ناموں سے، احترام کے ناموں سے ہم ان کو پکار رہے ہیں، لیکن آپ کی پارلیمان کی قرارداد کا لحاظ انہوں نے نہیں رکھا۔ اپنی غیر جانبداری کو انہوں نے وہ ایک فیصلے سے اپنی غیر جانبداری دکھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ ہم عاشقان عمران اور عاشقان تحریک انصاف میں اپنا نام لکھوا لیں اور فیصلہ کریں کہ ہم آئین کی اگر آپ آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے تو پھر مجھے آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ کریں، لیکن آپ کو یہ اختیار پھر نہیں ہے کہ آپ الیکشن کے ڈومین میں گھس کر فیصلے کریں، کہ الیکشن کی تاریخ کا تعین بھی آپ کریں، اس کی پروسیجر بھی آپ دیں۔ یہ جانبدارانہ فیصلہ ہے اور سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں انصاف چاہیے جناب اسپیکر، ہمیں جو آئین نے تحفظ دیا ہے، اگر ہم مذہبی اعتبار سے اپنے مذہبی جو آئین میں ہمیں تحفظات حاصل ہیں، خدشہ ہو، ہم جدوجہد کرتے ہیں، جمہوری تحفظ جو ہمیں آئین نے دیا ہے اس حوالے سے خدشہ ہو، ہم آمریتوں کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم اس سلسلے اور شجر نسب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کے اندر ملٹری مارشل لاؤں کے خلاف جدوجہد کی، جیلیں کاٹی، آج بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ جوڈیشل مارشل لا کے خلاف بھی ہم علم بغاوت بلند کرتے ہیں۔ ہم کسی صورت بھی اس جوڈیشل مارشل لا کو تسلیم نہیں کرتے، اور اپنا قبلہ عدالتوں کو بھی درست کرنا ہوگا۔ اگر پارلیمان کے اندر آپ سیاسی جماعتوں پر تنقید کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں
کہ آپ اتفاق پیدا نہیں کر سکتے اور آپ پاکستان کے لیے اتفاق پیدا نہیں کر سکتے، آپ آئین کی عملداری کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے اتفاق نہیں پیدا کر سکتے، تو پھر آپ کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا۔ آپ نے عدالت کو، آپ نے عدلیہ کو تقسیم کیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر آپ ایک بحران کا اور تقسیم کا بنیاد ڈالیں گے، قوم کو اضطراب کا شکار کریں گے اور آپ اپنے گھروں میں اطمینان اور سکون کے ساتھ سوئیں گے، انشاءاللہ آپ نے جو بے انصافی کی ہے، آپ نے جو عدل کا جنازہ نکالا ہے، آپ کی روح کو بھی اطمینان نہیں ملے گا، آپ کے دل کو بھی اطمینان نہیں ملے گا۔ آج ہم صبح و شام ہماری نسلیں اس خدمت میں چلی گئیں۔ میرے جد امجد جنہوں نے بر صغیر میں مسلمانوں کی سیاست کا آغاز کیا، میرے والد جنہوں نے 27 سال کی عمر میں اس میدان کارزار میں قدم رکھا، جدوجہد کی، ایوب خان کی ماشاء اللہ کے خلاف، ضیاء الحق کی ماشاء اللہ کے خلاف، جنرل مشرف کے ماشاء اللہ کے خلاف، اور آج وہ ہم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ آئین اور قانون اور جمہوریت کی، خدا کی قسم آپ نے آئین کا جنازہ نکالا ہے، آپ نے جمہور کا جنازہ نکالا ہے، اور ہم جو جدوجہد اور جو امانت ہمیں اپنے اکابر اور اسلاف سے امانت ملی ہے، خدا کی قسم آئین بھی برقرار رکھیں گے، جمہوریت بھی برقرار رکھیں گے، اور کسی صورت بھی آپ کے اس فیصلے کو، اس ناجائز غیر شرعی فیصلے کو پاکستان میں نافذ العمل نہیں ہونے دیں گے۔ آئین، قانون جہاں تک ہمیں اختیار دیتا ہے ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے انشاءاللہ۔ میں اس بات کے ساتھ جناب اسپیکر، اور ہم نے مشترکہ طور پر دعا کی ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، جن اکابر نے اس ملک کو متفق رکھنے کے لیے ہمیں متفق کا آئین دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے اور شاید آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہو، میں ان کی شہادت اور وفات کی بات پیدا ہوا ہوں۔ میں نے ان کو آپ کی نظر سے دیکھا ہے، میں نے ان اکابرین کی نظر سے اپنے اکابر اور اسلاف کو دیکھا ہے، لیکن میں جس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں اور ان کی جو جدوجہد تھی، جو قربانیاں تھیں، بم ہمارے خلاف پٹے، گولیاں ہمارے سینوں کو چھلنی کرے، انتظامی امور، آپ عدالت ہے، قابل احترام ہے، آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو حکومت آپ کی بات نہ مانے، تو مجھے بتائیں کل حکومت نے فیصلہ کیا کہ رجسٹرار کو ہم واپس کلوز کرتے ہیں، آج آپ نے انکار کیا۔ آپ الیکشن کمیشن حکومت کے انتظامی امور کے خلاف آپ کو شکایت کرے اور آپ کے خلاف کس کو شکایت کرے، مجھے وہ جگہ بھی بتا دیں۔ آپ چیف ایگزیکٹو میں مداخلت کر رہے ہیں، ہم اس پر پوسٹنگ ٹرانسفرز تو میں نے کل بھی ذکر کیا، کل بھی میں نے ذکر کیا، اور اس لیے نہیں کہ مجھے کسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر کی ضرورت ہے، میں نے عمران دور کے تمام سرکاری افسران کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تاثر بیوروکریسی کو ملے کہ آپ جمعیت علماء اسلام کے ملازم نہیں ہیں، آپ پاکستان کے ملازم ہیں اور آپ کو پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ضرورت ہے، لیکن اس پر مشاورت ہونی چاہیے، سربراہی اجلاس ہونا چاہیے۔ میں وزیر اعظم صاحب کے اختیار کو اور چیف ایگزیکٹو کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن انہوں نے
جب سے ان کو حکومت ملی ہے، جو مشاورت انہوں نے کی ہے، اس مشاورت کی بنیاد پر ہم اپنے پاکستان کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ جناب وزیر اعظم، ایسے نہیں چھوڑیں گے، نہ آپ کو تنہا چھوڑیں گے، نہ آئین کو تنہا چھوڑیں گے، اور نہ پارلیمان کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ادھر بھر کے تپا رکھ دی، ادھر نو کے سنا رکھ دی، محبت نے میری ہستی غضب کے درمیان رکھ دی۔ ہماری حالت تو یہ ہے۔ یہ حضرات بھی ہم سے گلے کرتے ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن آج آپ کا اور ہمارا اصل جو ہماری ذمہ داری ہے، فرائض منصبی ہے، اس کے لیے اس جانب کے لوگوں کو بھی کھڑا ہونا ہوگا اور اس جانب کے لوگوں کو بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ ہم اسباب اور عوامل جانتے ہیں، لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جج پر بھی پردہ پڑا رہے، جرنیل پر بھی پردہ پڑا رہے، لیکن جب موقع ملتا ہے جو گناہ سیاستدان نے نہیں بھی کیے ہوتے ان کو بھی اچھالتے ہیں۔ آئے ملک کے سیاسی استحکام، معاشی استحکام کی بات کریں۔ یہاں پر اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوتا ہے اور پورا سپریم کورٹ کہتا ہے چیف قائد ایوان اپوزیشن لیڈر سے بات کرے، آج کہتا ہے عمران سے بات کرے جس کا پارلیمان کے ساتھ کام ہی نہیں ہے۔ کل آپ کہیں گے خادم حسین رضوی کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ سعد رضوی صاحب۔ سعد رضوی صاحب بھی کل آ جائے گا، کبھی عدالت نے نہیں کہا کہ سعد رضوی کے ساتھ بات کرو۔ ملک کے اندر عسکریت پسندی پروان چڑھتی ہے، کبھی عدالت نے اس کا از خود نوٹس نہیں دیا۔ پارلیمان نے کبھی متفقہ فیصلہ نہیں کیا کہ مذاکرات کریں یا آپریشن کریں، از خود نوٹس نہیں لیتے اس پر۔ ملک کے اندر، میں نام نہیں لینا چاہتا، قوم پرستوں کے نام پر یہاں تحریکیں چلتی ہیں، پشتون کے حقوق کے تحفظ کے اوپر یہاں تحریکیں چلتی ہیں۔ از خود نوٹس آپ نے کیوں نہیں لیا اس وقت؟ یہاں پر مذہبی لوگ تحفظات کا شکار ہیں، ان کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، کیوں عدالت اس پر از خود نوٹس نہیں لیتی؟ اقلیتوں کے حقوق، یہاں پر وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، کیوں عدالت اس پر از خود نوٹس نہیں لیتی؟ خدا کی قسم، ہم آپ کے شانہ بشانہ تھے، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں جناب وزیر اعظم، اور ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ہم آپ کو حق پر نہ سمجھتے، ہم آپ کے ساتھ نہ ہوتے۔ ہم اس آئین کے لیے آپ کے ساتھ ہیں جناب اسپیکر، ہم اس جمہوریت کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، اور جو چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں خاموشی سے۔ ہم ایک قانونی آئینی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس طرح کا جو اتوار بازار لگا ہوا ہے فیصلوں کا، اس کو بند کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے آئین کی عملداری اور قانون کی حکمرانی کے لیے کو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔